بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ باب نمبر 12، باب الی من ینکح وای النساء خیر وما یستحب ان یتخیر لنطفہ من غیر ایجاب۔ کیا کہنا چاہتے ہیں حضرت؟ اس باب میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نکاح کے لیے کیسی عورت کا انتخاب کرے، کیسی عورت سے ہم شادی کریں۔ دیکھیے حضرت، اس باب کے تحت جو حدیث لائے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 5082، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں، جس میں میرے آقا یہ فرما رہے ہیں کہ سب سے بہترین جو عورتیں ہیں اس وقت کی عورتوں میں سے، میرے آقا کے زمانے میں جو عورتیں تھیں ان میں سب سے بہترین عورتیں قریش کی عورتیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر دو خوبیاں ہیں۔ پہلی خوبی، وہ اپنی اولاد پر شفیق ہوتی ہیں، بڑی مہربان ہوتی ہیں۔ نمبر 2، شوہر کے مال کی بڑی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس عورت کے اندر یہ دو خوبیاں ہو اس عورت سے نکاح کرنا چاہیے۔ نمبر 1، وہ بچوں پر مہربان ہو۔ نمبر 2، شوہر کے مال کی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو۔ یاد رکھیے، آپ پڑھ چکے ہیں مشکات شریف میں یہ حدیث، ترمذی شریف میں بھی یہ روایت ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عام طور پر لوگ جو عورت سے نکاح کرتے ہیں 3 بنیادوں پر نکاح کرتے ہیں۔ نمبر 1، اس کی خوبصورتی کی بنیاد پر۔ نمبر 2، مال کی بنیاد پر۔ نمبر 3، خاندانیت کی بنیاد پر۔ میرے آقا نے عجیب بات فرمائی، یہ عجیب و غریب حدیث ہے، اس کو ہم لوگ بہت معمولی لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں اس حدیث میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ میں اس حدیث کو اس طرح سمجھا ہوں کہ گویا اسلام کے آنے سے پہلے ایک عورت کی کیا حیثیت تھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ گویا ایک عورت جو ہے وہ یا تو ایک خوبصورتی کی بنیاد پر اس سے نکاح کیا جا رہا تھا، یعنی اس کی حقیقی خوبی کی بنیاد پر اس سے کوئی نکاح نہیں کرتا تھا، صرف ایک خوبصورتی کی بنیاد پر یا پھر مال کی بنیاد پر۔ گویا عورت جو ہے بازار کی منڈی میں بکنے والی ایک عورت ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، یا پھر خاندانیت کی بنیاد پر۔ اب سمجھئے میرے آقا نے ایک عورت کو کتنا بڑا مقام دیا۔ میرے آقا نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ۔ گویا میرے آقا نے عجیب و غریب بات بیان فرمائی کہ اس عورت سے نکاح کرو۔ حضرت الاستاد حضرت علامہ شیر علی افغانی نور اللہ مرقدہ اس جملے کا عجیب مطلب بیان فرماتے تھے۔ حضرت فرماتے تھے کہ اس جملے کا مطلب ہے کہ تم ایسی عورت سے نکاح کرو جس میں 2 چیزیں ہوں۔ نمبر 1، اس عورت سے نکاح کرو جو عورت اخلاق میں اور دینداری میں تم سے بڑی ہوئی ہو۔ عجیب بات بیان فرما رہے حضرت کہ جو اخلاق میں اور دینداری میں تم سے بڑی ہوئی ہو، تم سے دین میں بڑی ہوئی ہو، تم سے اخلاق میں آگے ہو۔ نمبر 2، حضرت فرماتے جو مال میں تم سے کمتر ہو، ایسی عورت سے نکاح کرنا۔ کیوں؟ اخلاق میں اور دینداری میں اگر تم سے آگے ہیں اس کا فائدہ تمہیں بھی ہوگا، تمہاری اولاد کو بھی ہوگا، اور مال میں کمتر ہے تو فائدہ یہ ہوگا کہ وہ عورت کبھی سر چڑھ کر تمہارے سامنے نہیں ہوگی۔ اگر اس کا الٹا ہو گیا، حضرت فرماتے تھے اگر اس کا الٹا ہو گیا، یعنی عورت دیندار نہیں ہے، اخلاق میں تم سے کمتر ہے، تو اس کا نقصان تم پر بھی ہوگا اور اس کا اثر تمہاری اولاد پر بھی ہوگا۔ اور مال میں بڑی ہوئی ہے تو جانتے ہیں ہم، پھر تو جو ہے مرد، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ مرد پھر ڈبہ بن جاتا ہے اور وہ انجن بن جاتی ہے، یہ نقصان ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ عورت کا جب انتخاب کرنا ہو تو ان 2 چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ وہ مجھ سے اخلاق میں اور دین میں بڑی ہوئی ہے اور مال میں کمتر ہے یا نہیں۔ آج کل الٹا ہو گیا ہے کہ لوگ یہ دیکھتے کہ عورت مال میں بڑی ہوئی ہے کہ نہیں ہے، پھر اس کا نقصان وہی ہوتا ہے کہ عورت آگے آگے چل رہی ہوتی ہے اور میاں پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے سسٹم سے، ایسے بیہودہ نظام سے ہر گھر کی حفاظت فرمائے۔
بہرحال جو حدیث کا نمبر تھا، حدیث کی پوری تشریح آپ کے سامنے رکھے اور یہ بتلا دیا کہ کس عورت سے نکاح کرنا چاہیے۔ اس کے بعد کا جو باب ہے اس کا نمبر ہے باب نمبر 13۔ اس کا عنوان ہے باب اتخاذ السراری ومن اعتق جاریۃ ثم تزوجها۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نمبر 1 اس باب میں یہ کہا گیا باندی جماع کے لیے رکھنا۔ یاد رکھیے سراری یہ سریتن کی جمع ہے، سریہ سرن سے ہے، چونکہ اس باندی سے جب جماع کیا جاتا تھا تو بیوی سے چھپ کر جماع کیا جاتا تھا، اس لیے اس باندی کو سریہ کہا جاتا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے اس طرح باندی سے جماع کرنا ثابت ہے یا نہیں ہے؟ جماع کے لیے باندی رکھ سکتے کہ نہیں؟ عام طور پر تو یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ باندی خدمت کے لیے رکھی جاتی ہے، لیکن حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ثابت کر رہے ہیں کہ جماع کے لیے باندی کو رکھا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے دلائل آگے دیں گے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ چھیڑا ہے کہ جو شخص کسی باندی کو آزاد کرے اور پھر اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کہ نہیں؟ ایک بات یاد رکھیے، یہ آپ کو ہمیشہ کام آئے گی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جہاں من کا لفظ استعمال کریں، من جیسے یہاں استعمال کیا من اعتق جاریۃ، تو سمجھ جانا کہ حضرت اختلاف کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ یہاں پر بھی حضرت نے من لا کر اشارہ کیا ہے، اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت انس بن مالک، سعید ابن المسیب، ابراہیم النخعی جیسے بڑے بڑے لوگ اس کو برا سمجھتے تھے کہ ایک باندی کو تم نے آزاد کیا، آپ نے احسان کیا، پھر آپ نے نکاح کر لیا، یہ چیز اچھی نہیں لگتی ہے، ایک اخلاقی اعتبار سے بری معلوم ہوتی ہے، اس لیے وہ مکروہ سمجھتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ ان حضرات تک یہ حدیث نہ پہنچی ہو۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان حضرات کی تردید فرمائی اور کہا کہ نہیں، ثابت ہے، میرے آقا نے خود فرمایا ہے، اسی لیے حدیث لائے ہے جس کا نمبر ہے 5083، جس میں حضرت جو ہے ابو بردہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے روایت فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس باندی ہو اور پھر اس باندی کو وہ تعلیم دے اور اچھی تعلیم دے اور اس کو ادب سکھائے، اچھا ادب سکھائے، پھر فرما رہے دیکھیے پھر اس کو آزاد کر دیں اور اس سے نکاح کرے تو پھر اس کو 2 اجر ملیں گے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو غلام اپنے آقا کا حق ادا کرے اور اپنے رب کا حق ادا کرے تو اس کو بھی 2 اجر ملے گا۔ دیکھیے اس حدیث سے صاف معلوم ہوا کہ اگر کوئی باندی کو آزاد کر کے اس سے شادی کرنا چاہے تو شادی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد کا جو جملہ ہے قال الشعبی خذها بغیر شیء، کیا کہنا چاہتے؟ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث صالح بن صالح حمدانی کو یہ حدیث سنائی اور پھر فرمایا کہ دیکھو مفت میں یہ حدیث دے رہا ہو، ورنہ لوگ جو ہے اس سے کمتر حدیث، اس سے کم والی حدیث لینے کے لیے مدینے تک کا سفر کرتے تھے، میں نے تم کو مفت میں یہ حدیث دے دی ہے۔ بعض مرتبہ شاگرد کو یا جو سامنے والا مخاطب ہوتا ہے اس کو قدر دلانی ہوتی ہے، قیمت بتانی ہوتی ہے کہ اس چیز کی قیمت کیا ہے، اتنی بڑی قیمت ہے ہم آپ کو مفت میں دے رہے ہیں، اس طرح کا کلام کیا جا سکتا ہے جیسے حضرت امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ اس کے بعد کا جو جملہ ہے وہ سمجھیے قال ابو بکر، یہ معلق جملہ ہے۔ اس معلق جملے میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے حدیث کا فرق بتا رہے ہیں کہ اوپر والی حدیث میں تھا اعتقاها ثم تزوجها، اور یہاں اعتقاها ثم اصدقها، یعنی اس کو آزاد کرے اور پھر اس کو مہر دے دے، بس اختلاف بتا رہے تھے، اس لیے حضرت نے یہاں اب قال ابو بکرین کہہ کر الگ جملہ نقل فرمایا تھا۔ اس کے بعد کی جو حدیث ہے 5084 نمبر کی حدیث، مشہور و معروف روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری حدیث، میں واقعے کی طرف جانا نہیں چاہتا، اس حدیث میں جو تفصیل ہے وہ آپ پڑھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف آپ سے 3 جو ہے تسامحات ہوئے ہیں، آپ نے 3 جگہوں پر توریہ فرمایا ہے۔ اس میں ایک واقعہ یہاں بیان فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گزر جو ہوا تھا ایک جابر بادشاہ کے یہاں سے گزرا ہوا تھا اور حضرت سارہ ان کے ساتھ تھی۔ اب پورا واقعہ جانتے ہیں، بادشاہ متاثر ہوا تھا تو بادشاہ نے حضرت حاجرہ رحمہ اللہ ان کو جو ہے حضرت سارہ کی خدمت میں دے دیا تھا۔ پھر یہاں دیکھیے حضرت سارہ نے حضرت حاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بخش دیا تھا۔ اب یہاں مناسبت ثابت ہو گئی، بخش دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو آزاد کیا اور ان کے ساتھ نکاح کر لیا۔
تو ثابت ہوا کہ آزاد کر کے نکاح کرنا ثابت ہے۔ آخر کا جو جملہ اس کو سمجھیے، قال ابو ہریرہ فتلک امکم یا بنی ماء السماء، کیا کہہ رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ؟ عربوں کو گویا آپ جو ہے ایک اعتبار سے ان کو یہ کہنا چاہتے کہ بڑی بڑی ہانکتے ہو اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو، دیکھو تمہاری ماں تو جو ہے یہ ایک باندی تھی۔ حضرت حاجرہ کے بارے میں یہ کہنا چاہتے کہ دیکھو تم تو ان کی نسل میں سے ہو اور تمہاری ماں تو باندھی تھی، جب تمہاری ماں باندھی تھی تو اتنی بڑی بڑی کیوں ہانکتے ہو؟ بہرحال یہاں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے کہ حضرت حاجرہ رحمہ اللہ یہ حقیقت میں باندھی تھی یا نہیں تھی، گرچہ حضرت سارہ کو بطور خدمت کے دے دی تھی اور حضرت سارہ نے بخش دیا تھا، لیکن حضرت علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی بہترین تحقیق ہے اس پر۔ حضرت علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، حضرت حاجرہ جو ہے وہ شہزادی تھی، وہ باندھی نہیں تھی۔ بہرحال اس سلسلے میں الگ الگ باتیں کہی گئی ہے، میری ذاتی رائے یہ ہے جو علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بات کہی ہے وہ بات گلے سے نیچے اترتی ہے اور اس سے میں سہمت ہوں۔ اس کے بعد کی جو حدیث ہے 5085 نمبر کی حدیث، یہ روایت بھی مشہور و معروف ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم خیبر سے واپس ہو رہے تھے تو پھر مدینہ اور خیبر کے درمیان میں تھے، تو فرما رہے ہیں کہ حضرت صفیہ، آپ جانتے ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لائی گئی تھی۔ فرماتے ہیں میں نے آپ کے ولیمے کی دعوت پر لوگوں کو بلایا تھا، دسترخوان پر جو بجائے روٹی اور گوشت کے صرف کھجور اور پنیر گھی رکھا گیا تھا، یہی ولیمے کے طور پر کھلایا گیا تھا۔ پھر جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام میں آپس میں چیمی گویا ہونے لگی، کیا کہنے لگے کہ یہ جو صفیہ ہے یہ آپ کی زوجہ میں سے ہیں یا پھر باندیوں میں سے ہے؟ اب پتہ کیسے چلے گا؟ اگر آپ پردہ کر لیتے ہیں تو یہ ازواج مطہرات میں سے، امہات المؤمنین میں سے، اور اگر پردہ نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ جو ہے باندیوں میں سے ہے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پردہ ڈال دیا، اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ امہات المؤمنین میں سے ہے۔ مناسبت کیا ہے؟ اس میں دو مناسبتیں ہو سکتی ہے۔ ایک مناسبت تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ باندیوں میں سے ہے، معلوم یہ ہوا کہ باندی کو جماع کے طور پر رکھنا جائز ہے، اور اگر دوسرا جو جز ہے اس کو لیتے تو مناسبت یہ ہوتی ہے کہ میرے آقا نے، اس کو سمجھنا ہے، میرے آقا نے حضرت دحیہ کلبی کے حصے میں آئی تھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے آقا نے حضرت دحیہ کلبی کو 7 غلام دے کر حضرت صفیہ کو آزاد فرمایا، اور آزاد فرمانے کے بعد ان سے نکاح فرمایا ہے۔ تو یہ ہو گیا دوسرے جز کے ساتھ مناسبت کہ باندی کو آزاد کیا اور اس کے ساتھ نکاح کیا، یہ ہے مناسبت۔ اس کے بعد کا جو باب ہے اس کا عنوان باب نمبر 14 باب تزویج المعسر، اس کا عنوان ہے باب من جعل عتق الامۃ صداقہ۔ کیا کہنا چاہتے ہیں حضرت اس باب میں؟ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص باندی کو آزاد کرے اور مہر میں کچھ نہ دے، بس یہی آزادی کو مہر بنایا جا سکتا ہے کہ نہیں بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس کے جواز کے قائل تھے، وہ کہتے تھے کہ آزادی کو مہر بنایا جا سکتا ہے، اس کے لیے مستقل الگ سے مہر دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت دلیل میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ پیش کرتے تھے کہ دیکھیے حضرت انس بن مالک خود فرماتے ہیں اعتق صفیہ، حضور نے حضرت صفیہ کو آزاد فرمایا، وجعل عتقہ صداقہ، اور آپ کی آزادی ہی کو آپ کا مہر بنا دیا گیا۔ لیکن سچائی وہی ہے جو ائمہ ثلاثہ کہہ رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ابھی میں نے آپ کو بتلا دیا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت دحیہ کلبی کے حصے میں آئی تھی، اور حضرت دحیہ کلبی کو میرے آقا نے 7 غلام دے کر، گویا میرے آقا نے مہر میں 7 غلام دیے ہیں، آزادی کو مہر نہیں بنایا گیا، اصل میں 7 غلام کو مہر بنایا گیا۔ یہ حقیقت ہے، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے آپ جو ہے آزادی کو مہر نہیں بنا سکتے، بلکہ مہر مستقل الگ سے دینی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسائل سمجھائے، اسلام سمجھائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔